ہمیشہ یہی ہوا کہ آپ جو آپ سوال لے کے جاتے ہیں آپ کے وہ سوال کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں اس لیے میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. کبھی کہتا ہے آپ رد قادیانیت کی جاتی ہے، اور میں اعلان کہا ہے کئی بار کہ بھائی میں کبھی بھی رد قادیانیت نہیں کرتا. اچھا میں جو ہے یہ خاتم النبیین تو میں مانتا ہوں، تو میرے ایمان کا حصہ ہے. اب رہی بات یہ کہ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ایسے اگر آپ ریالٹی پہ بیس بھی کوئی چیزیں کر رہے ہو نا، اور لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے نا بس آپ ہمارا ساتھ دیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا اس آرگومنٹ کے لیے ایگزامپل کے طور پہ میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں، اب جیسے میری آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے، بہت سے پوائنٹس میری بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جس کے اندر کنفیوژنس بھی مزید بڑھی ہیں. اب یہاں پر یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یار پہلے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو پڑھو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مطلب میرا دماغ یہ کہتا ہے یہ معیار نہیں ہے کہ میں پہلے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو غلط ثابت کروں، پھر میں قاسم نوتی رحمہ اللہ کو غلط ثابت کروں، اور پھر میں کہوں کہ ہاں مرزا غلام احمد صاحب جو ہے نا وہ سچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو ماننے کا میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو میں وہ شخص ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایمان میں شاید سب سے کمزور ہوں، لیکن میں بے شک وہ آخری شخص کیوں نہ ہوں، لیکن میں بالکل اللہ کے نبی کے کہنے کی وجہ سے وہ بات مانوں گا. ماشاء اللہ. ویسے بھائی پہلی بات یہ آپ نے جو کہا کہ آپ ڈفرینٹ براڈس پہ گئے ہیں، اور ہر وقت آپ کو کاؤنٹر کویشچن میں، یہ ہماری براڈس کا ذکر ہے، یہ مخالفین کا. یہ پہلا سوال آپ سے میں نے کرنا تاکہ بات وضاحت سے پیش آ جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے بغیر دلیل ہماری تائید کریں، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. مخالف یہاں، کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی 1 سال 8 مہینوں سے جب آپ ان کو سوال پوچھتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ 1-2 مہینے تو ہو گیا، ابھی تک ظفر اللہ شاہ نے بھی نہیں جواب دیے. تیسری بات یہ آپ نے کہا کہ ہم احمد رضا خان کہتے ہیں پہلے ان کو پڑھو، ہرگز نہیں. اب ویسے بھائی آپ نے ہماری براڈ پہ ایک دعویٰ کیا ہوا ہے کہ سارے ما انا علیہ واصحابہ ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے پیارے بھائی، یہ خود ایک تضاد والا دعویٰ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعہ بھی ما انا علیہ واصحابہ، سنی بھی ما انا علیہ واصحابہ. شیعہ کہتے ہیں امامت کا عقیدہ ہے، سنی ان کے امامت کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں، لیکن دونوں ما انا علیہ واصحابہ. پھر خلافت بھی ما انا علیہ واصحابہ، جو کہ پہلے 3 خلفاء نقل کفر نباشت چور تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے امامت چوری کی حضرت علی سے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ بھی ما انا علیہ واصحابہ. پھر دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر مرتد کہتے ہیں، لیکن دونوں صحیح ہیں. جو دیوبندیوں کو کافر مرتد کہہ رہے ہیں عقیدے کی وجہ سے، وہ بھی ما انا علیہ واصحابہ ہیں. جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ما انا علیہ واصحابہ. ختم نبوت پہ ان کا اختلاف ہے، توحید پہ ان کا اختلاف ہے، صفات پہ ان کا اختلاف ہے. ایک فرقہ کہتا ہے جو کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے وہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہی اسلام ہے. لیکن دونوں صحیح ہیں، دونوں ما انا علیہ واصحابہ. جو کہ انبیاء گنہگار تھے وہ بھی سچے اسلام پہ، جو کہ معصوم ہے وہ بھی سچے اسلام پہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے یہ بھی اسلام ہے، جو کہ یہ شرک ہے وہ بھی ما انا علیہ واصحابہ ہے. اس سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ آپ نے اظہار محبت کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارا بھی یہی عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ ہم آنکھیں جھکتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں. جو بھی آپ نے بات کی، ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے. لیکن اسی جملے میں آپ کہتے ہیں یار سارے ما انا علیہ واصحابہ ہیں. آپ دل کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 کلہم فی النار ہے، کیا آپ کا یہ مطلب تھا کہ نہیں یہ 72 جنتی ہیں؟ یہ آپ کا مقصد ہے؟ تو اس پہ بھی تھوڑا غور کریں. اس وجہ سے ہم نے احمد رضا خان پیش کیا، احمد رضا خان صاحب میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے ہم نے ان کو پیش کیا کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ سارے ما انا علیہ واصحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. احمد رضا خان نے ساروں کو کافر مرتد کہا ہے. آپ کہتے نہیں وہ بھی مسلمان ہے، اور جس کو کافر کہا گیا وہ بھی سچا پکا مسلمان ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہاں جاتے؟ یہ آپ ہمیں سمجھائیں. اچھا دیکھیں نا، ابھی آپ نے مجھ سے پھر یہ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ دین صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب ہی ہیں, دین صرف قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ان کے ماننے والوں کے پاس گیا ہوں. میں نے مفتی ابابیل سے بڑا شاید اس ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ کوئی مجاہد نہ ہو جو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا جو ڈیفینڈ کرنے والا ہے. میں ان کے پاس بھی گیا ہوں. میں نے ان سے ڈائریکٹلی پوچھا کہ آپ کیا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ان کے الفاظ تھے یہ مجھے جو انہوں نے کہے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, اگر آپ نے بھی کی ہے ما انا علیہ واصحابین والی بات کی ہے, جب دیکھیں ہر بندہ اپنے اپنے دلائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں جماعت احمدیہ کا میرے پاس ابھی بھی وہ ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں وہ نکال کے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں رکھ بھی دوں, کہ جس کے اندر جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب بائی اٹس آن سیلف ان کی ایک تحریر ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, میں ظاہری بات ہے ہر بندہ جو جس کی تحریر ہے وہ اس کا خود ہی اس کو بیان کرے گا, لیکن اس میں یہ کہ مرزا غلام احمد صاحب کا اپنا بیان ہے کہ جہاں پہ تمام صحابہ کا اعتقاد ہوا تھا اس کے وہ اگینسٹ گئے ہیں. تو اب میں کہوں کہ مانا علیہ و صحابی میں اب میں یہ رزلٹ دینا شروع کر دوں کہ بھائی یہ جو جماعت احمدیہ یہ اس میں شامل نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے کام ہے. کون مانا علیہ و صحابین میں ہے یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا, وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں جو یہاں پر بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی نبی کسی شخص کو منصب نبوت کوئی فائز نہیں کیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اب جب آپ یہ جو بات کہتے ہیں مانا, اب میں ایک تحریر جیسے کہتے ہیں کہ حضرت کے رفع جسمانی کے بارے میں, یعنی اس بارے میں کہ وہ جسم کے سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے, تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا, جیسا کہ مسیح کے اٹھائے جانے کے نسبت اس زمانہ کے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں, یعنی جسم کے ساتھ اٹھایا جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا. تو جب صحابہ کا بھی یہی اعتقاد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی رفع کے اوپر, اور اس کے اگینسٹ جماعت احمدیہ کا موقف رکھتے ہیں, تو میں کہہ دوں کہ اب یہ مانا علیہ و صحابین سے باہر نکل گئے. تو میں وہ بات کرتا ہوں رضی بھائی, بیسیکلی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو یہ ابھی تو میں ٹو بی فرینک اینڈ میں بالکل سچ پہ مبنی دل کو صاف کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت احمدیہ کے ہاں نبوت بند ہے یا جاری ہے. کیونکہ میری جو آپ سے لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں اب کسی نے نہیں آنا, جس کی پیشن گوئی تھی وہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں کچھ رکھی تھی. تو بھائی اویس بھائی کافی آپ نے لمبی بات کی, میں اس کو ایڈریس کر دوں پھر آپ مزید بات کریں. پہلی بات یہ ہے پیار بھائی, آپ نے آخر پہ کہا ہے کہ میں نے لاسٹ ڈسکشن میں کہا اب کوئی نہیں آئے گا. کلپ مجھے اب آپ نے دکھانا ہے. آپ نے دعویٰ کیا نا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اب کوئی نہیں آ سکتا, یہ اب آپ نے آج کلپ سنانی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تیار کریں اور مجھے دکھائیں تاکہ میں لائیو اس سے رجوع کر سکوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ دین صرف احمد رضا خان یا قاسم نانوتوی پہ. پیارے بھائی دیکھیں, قاسم نانوتوی صاحب کے ماننے والے جب کہتے ہیں اپنے فتاووں میں ان کی بات موجود ہے, ٹھیک ہے, اب میں بطور بریلوی کا آپ نے مجھے جواب دینا, جب وہ کہتے ہیں انوار شریعت میں, اور وہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو وہ کافر جانتے ہیں, یہ درست ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بریلویوں کے ہاں کیا دین وہ نہیں جو احمد رضا خان لایا ہے, بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں ان کی دعائیں موجود ہیں کہ اے اللہ ہمیں احمد رضا خان کے دین پہ قائم رکھ. چیلنج کریں مجھے, میں وہ بھی حوالہ دکھا دوں گا, اور دیوبندیوں کے بھی ایسے حوالے ہیں پیارے بھائی. آپ نے کیونکہ قاسم نانوتوی کا نام لیا, میں آپ کے پاس وہ تو حوالہ میرے پاس موجود ہے. المحند المفند کے انٹروڈکشن میں کیا لکھا ہے, اور اکابر دیوبند کے مسئلے کے حق پر قائم رکھے آمین. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ المحند المفند, جس میں لکھا تحذیر الناس اللہ تعالیٰ سے ہے. چیلنج کریں مجھے, حوالہ میں دوں گا. آپ نے مفتی ابابیل کا نام نہیں, یہ میں نے آپ کو پچھلی بار سمجھا دیا بات. آپ نے مفتی ابابیل سے پوچھا, یہ غلط سوال ہے. آپ نے مفتی ابابیل سے یہ پوچھنا تھا کیا ختم نبوت مرتبی زمانی میں اختلاف کر سکتا ہوں یا نہیں. وہ قیامت آ سکتی ہے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اختلاف کر سکتے. آپ ان کو پوچھیں کیا میں مرتبی ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہوں, وہ کہیں گے نہیں کفر ہے. اہل حدیث کہتے ہیں یہ جو انہوں نے ختم نبوت کے متعلق کہا ہے کہ بعد زمانہ نبویہ کوئی نبی آ بھی جائے, یہ ہے ہی ختم نبوت پر ڈاکہ. احمد رضا خان کہتے ہیں یہ شیطان کول ہے جس نے نبوت کو کی جڑ کو ختم کر دیا. یہ سوال آپ جاتے ہیں پوچھتے کچھ اور ہیں,
آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آتی معذرت سے. دوسری بات یہ آپ نے کہا ما انا علیہ و صحابی، مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تمام صحابہ کا ایک عقیدہ. پیارے بھائی وہ آپ نے اگلا صفحہ پڑھا ہی نہیں. اسی صفحے پہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ نے مخالفت کی. تو یہ صحابہ کا پھر کلیتاً اجماع تو نہیں ثابت ہوا. وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام یہ ثابت کریں کہ اکثریت کا ایک موقف تھا، حضرت عائشہ معاویہ رضی اللہ عنہما نے مخالفت کی، اور پھر مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات میں واضح کہا کہ اس کے بعد صحابہ نے انکار نہیں کیا حضرت عائشہ کا، یعنی وہ قائل ہو چکے تھے. تو یہ تم جماعت کا عقیدہ کہ معراج جسمانی حقیقی جسم کے ساتھ عارضی جسم کے ساتھ نہیں، وہ ایک نورانی جسم تھا. تو پھر تو صحابہ کا عقیدہ ہم نے رکھا. آپ نے کہا اس وجہ سے میں احمدیوں کو اجماع مانا علیہ و صحابی سے نکالتے ہیں. پیارے بھائی پھر حضرت عائشہ کو بھی آپ نکالیں گے نعوذ باللہ، معاویہ کو بھی نکال دیں پھر نعوذ باللہ، وہ تو نہیں آپ کریں گے. جو دوسرے علماء نے اختلاف کیا معراج پہ اس کو روحانی کا، کیا آپ جرت کر کے ان کو نکالیں گے؟ ابھی چیلنج ہے میرا آپ کو، آپ نہیں نکال سکتے، پھر ہمیں کیوں نکالتے ہیں اس بنیاد پہ؟ مان علیہ و صحابی سے ہمیں بھی اگر آپ نے نکالنا ہے پہلے ان کو نکالنا پڑے گا، وہ آپ کبھی نکال نہیں سکتے. دوسری بات یہ آپ نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی قسم کا نبی نہیں آئے گا، پھر آپ نے فوراً کہہ دیا یعنی کوئی منصب نبوت نہیں ملے گا. اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے پاس. پھر آپ نے کہا معراج کا تو میں جواب دے دیا. اب آخری بات میں کر رہا ہوں یہ پیارے بھائی کہ دیکھیں بریلویت کے نمائندے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. الیاس قادری اور ان کے جو اشرف آصف جلالی کے شاگرد ہیں انہوں نے چند مہینے پہلے پوڈ کاسٹ میں کہا ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے. یہ آپ کے مفتی مجدد الزمان کی بات آپ سنیں ذرا. میرے لیے حجت ہمارے جو مفسرین ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر مظہری ہے، دیگر جو تفاسیر ہیں ہمارے لیے وہ حجت ہیں، جو مجددین ہیں، جو مفسرین ہیں. اب دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء ہمارے لیے حجت ہے، آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث. تو یہ جو ظفر اللہ شاہ بریلوی کی بات آ گئی اب سامنے کہ مجددین بھی حجت ہے اور یہ ہیں ہی بریلوی یہ لوگ، تو یہ کہنا کہ صرف دین بریلوی تھے، یا بریلویوں کو پوچھو انہوں نے کیوں کہا ہے کہ احمد رضا خان صاحب حجت ہیں، یا ان سے جو ہم عقیدے پہ نہیں ہے وہ کافر ہے. تو آپ کا یہ دعویٰ کہ سارے مانا علیہ و صحابی پیارے بھائی یہ بالکل بے بنیاد ہے. شیعوں کو بھی مجھے لگ رہا ہے آپ مانا علیہ و صحابی میں مانتے ہیں، یہ بھی آپ جواب ہمیں دے دیں جزاک اللہ. اچھا اب بات یہ کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے پھر ہم بریلوی دیوبندی شیعہ ان پہ جائیں گے اور یہ بات وہیں کی وہیں رہتی رہے گی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رضی بھائی بجائے یہ کہ مرزا غلام احمد صاحب کے اوپر دلائل دینے کے ہم ان تینوں کو غلط ثابت کرنے پہ کیوں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. لیکن اب آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ سے یہ بات پہلے کلیئر کر دی ہے رضی بھائی کہ میرا جو اپنا موقف ہے وہ بہت سٹانس کلیئر ہے کہ بھائی یہ اللہ فیصلہ کرے گا. اگر تو یہ میرے اختیار میں ہے کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں یہاں پہ آج ریسرچ یہاں کر رہا ہوتا. میں بھائی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور میں سیدھے راستے پر آؤں. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ جو آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں نا تو بھائی کہ وہ بھائی اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، ایک بات. نمبر دو یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے جو سب سے پہلے بات سٹارٹ کی، آپ نے کہا کہ میں وہ آڈیو ریکارڈ چلاؤں تاکہ اسے پتہ چلے. وہ شاید آپ کو مجھے لگتا ہے شاید مجھے سمجھنے میں پھر انڈرسٹینڈنگ میری غلط ہوئی ہوگی، یا ایسا ہوگا جس کے اندر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ سے میں نے پوچھا، جب میں نے کہا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب جو آئے ہیں وہ اب جو ہے وہ وَمِنْ آخرین والی جو آیت ہے سورہ جمعہ کی، اس کے تحت اب آگے اب یہ مسیح موعود بھی، یہ مسیح موعود بھی ہیں، پرومس مسیح بھی ہیں. تو اب اگر کوئی اور نبی آتا ہے تو وہ آخرین منہم کے علاوہ آئے گا یا اس کے انڈر آئے گا؟ کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب نے تو کھڑکی ایک، اب تو کھڑکی ایک ہی کھلی ہے، اور وہ جو کھڑکی کھلی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صدیقیت کی کھڑکی ہے. اور صدیقیت کی جو کھڑکی کھلی ہے وہ اس صورت میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں، خود بائی اٹس آن سیلف، ذلی بروزی طور پر، مطلب وہ جسم نہیں، جو وہ جسم ہے اس جسم کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ایٹریبیوٹس لے کے وہ خود بروز بن کر آئیں، تو پھر ہی یہ راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا تھا؟ اب آخرین منہم کے تحت وہ آنا کسی ایک نے تھا، تو اب دوسرا کیسے آئے گا؟ تو یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ پھر آپ مجھے ایسے لگا آپ نے اس ٹائم بولا کہ وہ شاید مرزا غلام احمد صاحب نے اس کو ایکسپلین خود ہی کر دیا کہ وہ اب ایک ہی تھا، کیونکہ جیسے میں نے وہ تحریر پڑھی تھی کہ 1000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حدیث کی وہ سارے ایٹریبیوٹس اس پہ پورے اترتے ہوں، یا اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس پہ پوری اترتی ہو. تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اب نہیں آنا. تو مجھے یہ لگی تھی بات
جس کو جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا. اگر آپ اتنی بات کا رپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, پھر میں آگے بات. جی پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی, آپ نے کہا ہے ہم دیوبندی بریلوی شیعہ پہ کیوں جاتے ہیں, مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی نہیں ثابت کرتے. اس کی وجہ یہ ہے پیارے بھائی کہ آپ ان ساروں کے ساتھ آپ کا ایک اجماع ہے, پھر آپ کو ساروں کا دفاع کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ ساروں سے اعلان برات کریں کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں. بریلویوں کا تو آپ نے کہہ دیا ہوا ہے, یہ میں بار بار دہراؤں گا جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ بریلوی گھر میں پیدا ہوئے تھے, اب آپ بریلوی نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جنتی گروہ تھا, آپ جنت کو چھوڑ کے جہنم میں آگے, نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. آپ اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کے گئے, آپ کو پتہ لگے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, اسی وجہ سے آپ بریلویت سے آپ نے اعلان برات کر دیا. الحمدللہ. پہلی بات.